میں نے اور آپ نے تقریباً ہم سب نے ہی بچپن ہی سے ایک تجربے کے بارے میں سن رکھا ہے کہ کسی سائنسدان نے ایک مرتے ہوئے انسان پر تجربہ کیا اور اس کی زندگی اور موت کے بعد کے جسم کا فرق نکالا اور اس شخص کے جسم کے وزن میں 21 گرام کا فرق نکلا۔ لہٰذا اس سائنسدان نے یہ نتیجہ نکالا کہ روح کا وزن 21 گرام ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تجربہ ہوا تو ضرور تھا اور اسے آج سے تقریباً 117 سال پہلے 1907 میں ڈنکن مکنوگل نے کیا تھا، لیکن آج 117 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ تجربہ آج کی سائنٹیفک میعاد پر پورا نہیں اترتا۔ بڑے بڑے ایکسپرٹ ڈاکٹرز بھی اس کو صحیح طرح سے ایکسپلین نہیں کر پاتے کہ انسانی جسم میں زندگی کیسی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں اور چیزوں کو محسوس کر رہے ہیں۔ یہ کیسی خدا کی قدرت ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب کسی انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے تو اس کی ہارٹ بیٹ رک جاتی ہے، جبکہ اس کا سارا جسم تو پورا ویسے کا ویسا ہی ہوتا ہے۔ اور اگر آج کے جدید دور میں مصنوعی طریقے سے اگر اس کی ہارٹ بیٹ کو چلا بھی دیا جائے تو پھر بھی اس باڈی کے اندر روح پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی اس جسم میں کسی بھی طرح کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر آخرکار کیا ہے یہ روح؟ کیا روح کا وجود صرف انسانوں کی حد تک ہی محدود ہے؟ اس روح کے متعلق قرآن اور سائنس کیا کہتی ہے؟ اس روح کا سفر کہاں سے شروع ہوا ہے اور یہی روح کن کن مراحل سے گزر رہی ہے، اور آخرکار اس روح کی منزل کون سی ہے؟ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم روح کے متعلق سوچے جانے والے تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے نزدیک جانیں گے۔ روح کا ذکر بہت سی مذہبی اور فلسفی معاشروں میں اس طرح ملتا ہے کہ وہ کسی بھی زندہ چیز کی ایک ایسنس ہوتی ہے۔ گریگز یعنی یونانی اسے سائیکی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے سانس یا پھونک۔ اسی طرح لیٹینز زبان میں اس کا نام انیما تھا، بلکہ دراصل یہی لفظ انیما آج کے لفظ اینیمیشن سے بھی ملتا جلتا ہے، جس میں کمپیوٹر سے بنے کسی بھی کریکٹر کو اینیمیٹ کیا جاتا ہے اور اسے حرکت دی جاتی ہے۔ ایک طرح سے اس کریکٹر کے اندر روح ڈالی جاتی ہے۔ روح ایک ایسی چیز ہے جس کا تمام مذہبی کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے۔ یہودی اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نظر نہ آنے والی کوئی چیز ہے جسے شعور دیا گیا ہے، جبکہ ہندو اور جینزم کے لوگ کہتے ہیں کہ بیکٹیریا سے لے کر ویل تک ہر جاندار میں روح یا آتما ہوتی ہے۔ 1037 میں ابن سینا ہندان کے ایک جیل میں تھے اور وہاں انہوں نے ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کیا۔ ابن سینا کہتے ہیں کہ تصور کریں ایک شخص ہوا میں تیر رہا ہے، اس کے ارد گرد کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے جسم کا کوئی حصہ کسی شے کو چھو رہا ہے۔ اس کے جسم کے تمام سینسز اس وقت ریکسوریٹڈ ہوئی پڑی ہیں۔ اسے اپنے ہاتھ، ٹانگ یا جسم کے کسی حصہ کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے، لیکن اس سب کے باوجود اسے اپنے ہونے کا احساس ضرور ہوگا اور اسے یہ ضرور پتا ہوگا کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ ابن سینا یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اپنے ہونے کا احساس ہی روح ہے۔ ارسطو یعنی کہ ارسطوٹل نے بھی اس سوال پر غور کیا تھا اور اس کے مطابق روح وہ مادہ ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے جئیں گے۔ ارسطوٹل کے مطابق ہر زندہ چیز میں روح ہوتی ہے، یہاں تک کہ پودوں اور درختوں میں بھی، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ پودوں اور درختوں کی روح صرف افزائش نسل کے متعلق سوچتی ہے اور جانوروں میں بھی روح ہوتی ہے، لیکن وہ صرف نقل و حرکت یعنی موومنٹس کے بارے میں سوچتی ہے۔ ارسطوٹل کہتا ہے کہ صرف انسانی روح وہ روح ہے جو کہ ان سب سے بڑھ کر ہے، یعنی کہ صحیح اور غلط کا شعور رکھتی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہمارے لیے چپائیوں کے ساتھ نیکی میں بھی کوئی اجر ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے ہر ذی روح میں اجر ہے، یعنی کہ جانوروں میں بھی روح ہوتی ہے۔ پھر ایک دوسری حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغیوں کے حوالے سے فرمایا تھا کہ کوئی بھی وہ چیز جس میں روح ہو اسے تکلیف کا نشانہ نہ بناؤ۔ اب یہ دونوں روایات اس بات کو کنفرم کرتی ہیں کہ ہر زندگی کے پیچھے ایک روح ہے، لیکن انسانی چیز کو زندگی کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی خاص چیز نفس بھی دیا گیا تھا۔ نفس ہی وہ چیز ہے جو ہم سے تقاضے کرتا ہے۔ نفس کے متعلق قرآن و حدیث میں اس قدر ڈیٹیلز موجود ہیں جس کا ذکر ہم آنے والے کسی ویڈیو میں کریں گے۔ البتہ روح قرآن پاک کے مطابق 5 سٹیج سے گزرتی ہے۔
پہلی سٹیج وہ سٹیج جو ہماری روح نے عالم ارواح میں گزاری تھی، جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحوں سے عہد لیا تھا اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ دوسری سٹیج سورہ سجدہ میں ہے، وہ سٹیج ہماری روح نے ہماری ماں کے پیٹ میں گزاری، جہاں پہلی مرتبہ ہماری جسم میں روح پھونک دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن جمے ہوئے خون کی شکل میں، اور پھر اتنے ہی دن گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں، اور پھر اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آ کر اس کے اندر اس کی روح پھونک دیتا ہے، اور اسی وقت اللہ کے حکم سے اس روح کے لیے 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں: اس کا عمل، اس کا رزق، اس کی موت اور اس کا نیک یا بدبخت ہونا۔ تیسری سٹیج وہ ہے جس کے متعلق پورے قرآن پاک میں آیات موجود ہیں، یعنی کہ وہ سٹیج جس سے ہماری روح ابھی گزر رہی ہے۔ چوتھی سٹیج سورہ مومنون میں ہے کہ جب ہمارے جسم کو موت آ جائے گی، یعنی کہ ایک برزخی زندگی، ایک انتظار جہاں سے ہماری روح کی واپسی ناممکن ہے۔ ہمارے جسم سے روح نکلنے کے واقعات بڑے حیران کن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اللہ کسی بندے کی روح کسی علاقے میں قبض کرنا چاہے تو وہ اس علاقے میں پہنچنے کے لیے اس شخص کے لیے کوئی نہ کوئی ضرورت پیدا کر دیتا ہے، جہاں پہنچ کر پھر اس کی روح نکلتی ہے۔ اب روح کا جسم سے یہ نکلنا مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو اس طریقے کے متعلق بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کا دل خوشی محسوس کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت اداس اور پریشان رہا کرتے تھے، اور ایک دفعہ انہوں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس کلمہ کو موت کے وقت پڑھ لے تو اس کی روح اس کے جسم سے نکلتے ہی رحمت اور سکون میں چلی جائے گی، لیکن افسوس کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کلمہ نہیں پوچھ سکا، اور یہی وہ وجہ ہے عمر کہ جس نے مجھے غم زدہ کر رکھا ہے۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ کلمہ کون سا ہے۔ وہ کلمہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو پیش کیا تھا، یعنی کہ لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے مومن کی روح پسینے کے قطرہ ٹپکنے کی طرح نرمی سے نکل جاتی ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے وقت ان کی آنکھیں اوپر اٹھ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی آنکھوں کو بند کیا اور فرمایا کہ جب روح جسم سے نکالی جاتی ہے تو انسان کی نظر اسی روح کے پیچھے جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مومن کی روح ایک پرندہ ہوتی ہے جو کہ جنت کے درختوں سے لٹکی رہتی ہے، یہاں تک کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھانا ہوگا وہ اس روح کو اس کے جسم میں لوٹا دے گا۔ اور پھر شروع ہوتی ہے ہمارے روح کے سفر کی آخری سٹیج۔ قرآن پاک میں ہماری روح کا 2 مرتبہ اس کے نام سے ذکر ہے، جن میں سے ایک بار سورہ زمر میں ہے کہ اللہ روحوں کو ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جن روحوں میں موت کا حکم لگ چکا ہوتا ہے انہیں اپنے پاس روک لیتا ہے اور باقی روحوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب ہماری روحیں نیند کے دوران ہمارا جسم چھوڑ کر کیسے چلی جاتی ہیں، یہ فی الوقت ایک راز ہے۔ رات کے وقت ہماری روحیں جسموں سے کیسے نکل جاتی ہیں، یہ کیسے سفر کرتی ہیں، ہم شاید اس کے بارے میں کبھی بھی نہ جان سکیں۔ روح کے متعلق تقریباً ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور ہم مدینہ کے کھنڈرات میں چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سہارے کے لیے کھجور کی ایک چھڑی تھی، تو کچھ یہودی ہمارے قریب سے گزرے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو۔ پھر کسی اور نے کہا کہ ایسا نہ ہو وہ کوئی ایسی بات کہہ دے جو تمہیں اچھی نہ لگے۔ پھر کسی اور نے کہا کہ نہیں، ہم تو ضرور پوچھیں گے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بالآخر ایک شخص نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے ابو القاسم، یہ روح کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے، اور جب وہ آپ سے کیفیت دور ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھی کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، جس کا ترجمہ ہے کہہ دے کہ روح میرے رب کا حکم ہے،
اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ اب آخر میں روح کے متعلق ایک بہت ہی خوبصورت حدیث جو کہ مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عالم ارواح میں ہماری روحیں گروہوں کی صورت میں رہتی تھی، جن روحوں کا وہاں آپس میں تعارف ہو گیا، ان کے درمیان اس دنیا میں بھی محبت ہو جاتی ہے، اور جو روحیں وہاں آپس میں انجان رہیں وہ اس دنیا میں بھی ایک دوسرے سے اجنبی رہتی ہیں۔ اس حدیث پاک کے مطابق جب بھی ہم کسی ایسے شخص سے ملیں جس سے ایک مانوسیت اور فطری سی کشش محسوس ہو، جس سے بات چیت کر کے یہ پتہ لگے کہ پتہ نہیں ہم اس کو کب سے جانتے ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ آپ لوگوں کا تعارف روحوں کے اس عالم میں پہلے سے ہی ہو چکا تھا۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ روحوں کے متعلق پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں آپ نے جان لیے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔